بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ اصاف اور نیلا کا مکروہ فعل اور عربوں کی جہالت۔ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عربوں کے معاشرتی زوال، ان کی جہالت اور ذہنی پستی کا اندازہ اس ایک واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب ارادہ خداوندی کے تحت خواب میں زمزم کی جگہ کی نشاندہی کر دی گئی، اس کے بعد وہ اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر مقررہ جگہ پر جا پہنچے اور کھدائی کا آغاز کرنے ہی لگے تھے کہ قریش نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم، جن دو بتوں کے پاس لا کر ہم اپنی قربانی کرتے ہیں، ان کی درمیانی جگہ میں ہم آپ کو کھدائی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ واضح رہے کہ عبد المطلب کے لیے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہ جگہ اصاف اور نیلا نامی دو بتوں کے درمیان واقع تھی۔ قریش اپنی قربانیاں انہی دو بتوں کے پاس لا کر ذبح کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم آپ کو اصاف اور نیلا کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ جب انسان شرک اور گناہوں کی پستیوں میں گرتا ہے تو کس قدر گرتا چلا جاتا ہے۔ اصاف اور نیلا قبیلہ جرہم کے دو افراد تھے۔ مرد کا نام اصاف اور عورت کا نام نیلا تھا۔ ان دونوں نے ایسی گناہانی حرکت کی تھی کہ ابلیس بھی چیخ اٹھا ہوگا اور زمین بھی لرز گئی ہوگی۔ انہوں نے عین ایام حج میں جب کعبہ مکرمہ کو تھوڑی دیر کے لیے خالی پایا تو اندر گھس کر زنا کیا اور غضب الہی کو دعوت دی، جس کے سبب اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوا کہ دونوں کو مسخ کر کے پتھر کا بنا دیا۔ لوگوں نے جب انہیں مسخ شدہ حالت میں پایا تو ان کو کعبہ کے قریب نصب کر دیا تاکہ ہر دیکھنے والا ان کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ کچھ عرصے تک تو یہ سامان عبرت بنے رہے، مگر جب طویل مدت گزر گئی اور عرب میں شرک و بت پرستی کا رواج عام ہو گیا تو رفتہ رفتہ ان مسخ شدہ مجسموں پر بھی تقدس کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا، اور بالآخر اندھی عقیدت کی بو کلمونیوں نے یہ کرشمہ بھی دکھایا کہ وہ ملعون و مغضوب مجسمے جن پر رہتی دنیا تک لعنت کی جانی تھی، اس قدر محترم ہو گئے کہ لوگوں کا ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی دینا قبولیت کی صنعت ٹھہرا، اور ان کے آس پاس کی جگہ بھی اتنی مقدس اور پاکیزہ قرار پائی کہ وہاں عبد المطلب کا کھدائی کے لیے کھدال چلانا سوء ادب شمار کیا جانے لگا۔ مگر عبد المطلب کو تو اس کھدائی پر خدا کی طرف سے مامور تھے، اس لیے لوگوں کے شور و غوغا سے متاثر ہوئے بغیر اپنے بیٹے حارث سے کہنے لگے، جب تک میں کھدائی نہ کر لوں اس وقت تک تم ان لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے روک کر رکھنا، واللہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس سے بہر صورت کر کے چھوڑوں گا۔ قریش نے جب عبد المطلب کے اس عزم و استقلال کو دیکھا تو نہ صرف ٹھنڈے پڑ گئے بلکہ اپنی مخالفت بھی ترک کر دی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔